السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا الحمدللہ چوتھا دن ہے اور ہم دورہ قرآن کے لیے جا رہے ہیں، تو اس وقت کو ہم اچھے سے استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اخلاق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اخلاق میں نے ہی آپ کو دیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے آج ہم پڑھتے ہیں، اور میں آپ کو ایک آیت سے سمجھاتا ہوں۔ غزوہ احد ایک ایسا غزوہ تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں، جس میں مدینہ سے باہر نکل کے صحابہ کرام نے لڑنا پسند کیا، اور احد پہاڑ جہاں پر موجود ہے وہاں پر آئے۔ پیچھے احد پہاڑ تھا اور سامنے سے کافر آنے تھے۔ ایک سائڈ پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس کے اوپر کچھ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا کہ آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، اور ایک چھوٹی سی رسی تھی، 50 کے قریب لوگ تھے، تو ان کو کہا کہ آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس حصے کو سنبھالنا ہے، کیونکہ خدشہ تھا کہ وہاں سے اس طرف سے کفار حملہ کریں گے۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ صحابہ کرام کو وہاں پہ کھڑا کیا، اور بڑی سخت انسٹرکشنز تھی کہ جو مرضی ہو جائے، اگر ہم جیت جائیں، اگر وہ جانور ہماری، یعنی جو تاریخی روایات میں ہے، الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اگر جانور یا پرندے ہماری لاشوں کو بھی اٹھا رہے ہو تب بھی تم نے نیچے نہیں اترنا۔ مطلب بڑی سخت انسٹرکشنز تھی کہ تم نے یہیں رہنا۔ اب جب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی، وہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ جب مسلمان نکلے تو اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ 1000 تھی۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنے ساتھ 300 لوگوں کو واپس لیا اور برگلا کے لے گیا واپس، تو 700 مسلمان رہ گئے۔ دوسری طرف کفار کا لشکر 3000 کا تھا، لیکن پلاننگ بڑی اچھی تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ شروع میں جنگ جیت گئے۔ اب ہوا کیا کہ وہ جو اوپر مسلمان چھوٹی پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ نیچے والے مسلمان وہ مال اکٹھا کر رہے ہیں، مال غنیمت، اور وہاں پہ وہ جنگ ایسا لگ رہا ہے جیسے جنگ جیت چکے ہیں، تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نیچے اتر جاتے ہیں، اب جنگ جیت چکے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی بات یاد دلائی کہ نہیں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ یہاں رہنا ہے اوپر، ابھی تک کوئی بلاوا نہیں آیا، تو ہم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو وہ صحابہ کرام یہ سمجھے، یہ جان بوجھ کے انہوں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، وہ یہ سمجھے کہ یہ اس وقت تھا کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی، یا وہ جنگ جیتے نہ ہوتے۔ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، کافر واپس بھاگ رہا ہے، ان کی خواتین واپس بھاگنی ہے، تو ہمیں وہ نیچے اترنا چاہیے، مال غنیمت اکٹھا کر لینا چاہیے۔ تو اس میں کچھ صحابہ کرام نیچے اترے، تو وہ پیچھے جو کفار اس وقت موجود تھے، غالباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ آئے پیچھے سے، انہوں نے حملہ کیا، ان مسلمانوں کو شہید کیا، اور وہاں سے اوپر سے چڑھ کے پیچھے سے مسلمانوں کے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان درمیان میں، آگے بھی کافر ہیں، پیچھے بھی کافر ہیں، درمیان میں مسلمان آ گئے، تو مسلمانوں کو بڑا سخت وہ اس میں سامنا کرنا پڑا شکست کا۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے اس میں افواہیں بھی پھیلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا، اور مسلمان پھر ادھر ادھر کچھ ہو بھی گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آوازیں بھی لگائی، لیکن ایک تو مٹی اڑنے کی وجہ سے، دوسرا پھر غالباً رات کا اندھیرا ہو گیا یا شام کا اندھیرا ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا، نظر نہیں آ رہا کچھ۔ تو کرتے کراتے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو، یعنی شکست بھی ہوئی، شکست سے مراد یہ ہے کہ بڑا نقصان ہو گیا، اس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس موقع پہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایک لیڈر جس نے ایک ذمہ داری لگائی اور لوگ وہ ایک جگہ پہ کھڑے کیے،
تو وہ اب جب ان سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، یعنی اس کو ہم غلطی تو نہیں کہیں گے، صحابہ کرام سے ہوئی ہے، تو الفاظ کا چناؤ بڑی احتیاط سے کرنا پڑتا ہے جتنے بڑے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس خطا کو معاف کر کے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب کسی نے بھی نہیں دیا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے نا اس وقت تسلیم نہیں کی، تو ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور اچھے اخلاق سے بات کی، ان سے مشورہ بھی کیا، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے نا، زبان کی سختی آپ میں ہوتی، آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام آپ کے نا ارد گرد سے چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب غلطی تو ان سے ہو گئی، مطلب ایک خطا ہو گئی ان سے، تو فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے درگزر کرنا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے معافی طلب کرنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو معاف کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یعنی آپ کو بھی حکم ہوا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، معافی طلب کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں تک نہیں بلکہ ان سے نا معاملے میں مشاورت بھی کریں۔ اب یہ ہے ایک لیڈر، جب کوئی لیڈر اپنی قوم کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے نا، تو پھر لوگ جو ہے نا وہ بڑے دل کے اور کام جو ہے نا وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔